صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ چونکہ آج کی تقریب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور یاد میں سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خاص و عام کو اس کا ترجمہ آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ پنجابی آپ سمجھ لیتے ہیں، جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تیرا ہاں کھولو در در بھیک منگائیں۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جسے عزت عطا فرمائی ہے نا، ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی ہے۔ صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں حضور کی عزت کے حوالہ سے، اعلیٰ حضرت نے نا ایک کلام لکھا زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اب چونکہ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے آپ سمجھ نہیں سکے، اگر سمجھے ہوتے تو آپ بے ساختہ کہتے سبحان اللہ، چونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کے لیے بھی علم کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جڑا جملہ ہے نا یہ کوئی سستا جملہ نہیں ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش کتنی اونچائی پر ہے، کتنی بلندیوں پر ہے، لیکن دیکھو رب نے عرش کو بلندیوں پر رکھ کر بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، سارے نبیوں میں سے رب کی بارگاہ میں یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے، اور کسی نبی کا نہیں، یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے۔ کیا مرتبہ ہے؟ کہ رب نے آپ کی عمر کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ اب اگلی بات ذرا سنیے گا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو شان صدیق اکبر میں نے سنانی ہے، یہ نہیں کہ میں نے بات ایسے ہی شروع کر دی ہے اور میں کہیں پر اس کو کنارے نہیں لے کر جا رہا۔ یہ تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت حضور کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ تقید کے ساتھ محبوب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ رب ہو کے یہ بھی بتا رہا ہے کہ محبوب کی محفل میں کون سا لفظ بولنا ہے اور کون سا نہیں بولنا۔ رب یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری گفتگو کا ایکو لیول کیا ہونا چاہیے، کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا۔ رب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی قربانی سے پہلے تم نے قربانی کر دی، اگرچہ تم نے نیکی سمجھ کے کی ہے، تو تمہاری قربانی بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا اللہ کہتا ہے ایمان والو رب رسول سے آگے نہ بڑھو، فرمایا رسول سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب سے کیڑا آگے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا یہاں سے سمجھو کہ رب بتاتا ہے کہ محبوب کی بے ادبی میری بے ادبی ہے، محبوب کی محبت میری محبت ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کیا لفظ بولنا ہے، کیسے بلانا ہے، کیسے پکارنا ہے، رب نے سب کچھ بتایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں یہ صرف آپ کی عزت ہے۔ یہ میں آپ کو ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں کہ یہ آپ نے سن کے کہنا ہے سبحان اللہ، کیونکہ بات بہت بڑی ہے کہ یا رسول اللہ سارے نبیوں میں یہ صرف آپ کی عزت ہے رب کی بارگاہ میں، کہ جس مٹی نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اس نے رب ہو کر بھی اس مٹی کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کبھی آپ نے مٹی کی قسم یاد فرمائی ہے؟ مٹی تو مٹی ہوتی ہے نا، لیکن نسبت دیکھو کتنا بلند کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ مٹی نہیں، یہ وہ مٹی ہے جس نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ یہاں تک بات لایا کہ یار
جس مٹی نے نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. اب جس بندے کا میں نام لینے لگا ہوں نا، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس قد کا ہے. شیخ حفاظی مالکی بہت بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں، جس مٹی نے نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اس مٹی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہے تو وہ مٹی لیکن نبی پاک کے قدموں سے لگ گئی ہے. رب اس کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. شیخ حفاظی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، وہ جس مٹی نے بوسہ دیا ہے نا، بوسہ دیا ہے، اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے. اب وہ جو مٹی ہے اس نے تو نہ نبی کے لیے قربانی دی ہے، نہ نبی کے لیے جان کو قربان کیا ہے، نہ نبی کے لیے مارے کھائی ہے، نہ اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے، نہ اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. فرمایا ہے تو وہ مٹی لیکن بس قدموں سے لگ گئی ہے، بوسہ دے دیا ہے. تو ساری دنیا کے علماء اس مٹی کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے. تو فرمایا مٹی نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن قدموں سے لگی ہے تو یہ مقام ہے. تو جس صدیق اکبر نے نبی کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو صرف لگ جائے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ اس کا مقام بیان نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں جو سب کچھ قربان کرے نبی کے لیے اس کے مقام کو کیڑا بیان کرے؟ اب آپ ذرا بات کو سمجھیے گا. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سنیے گا. پوری کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کو رب نے قدرت دی ہو کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کما حقہ بیان کر سکے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شارح بخاری نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں صدیق اکبر کے فضائل کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. باقی یہ کسی کو دیکھو نا، وہ مٹی کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. تو بھائی جو بنا ہی اس مٹی سے ہو جس مٹی سے مصطفیٰ بنے ہیں، پھر ان کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا. میں حضرت علی المرتضیٰ کو اس لیے کوٹ کرنے لگا ہوں اور باتیں بھی مولا کائنات کی آپ کو سناؤں گا، کیونکہ آج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آل اور اصحاب کو نا مقابلے کے اندر لایا جاتا ہے. بھائی یہ مقابلہ کروانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو پیار کرنے کی ذاتیں ہیں. یہ مقابلہ کروانے کی ذاتیں نہیں ہیں کہ کن مقابلہ کروایا جائے. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. مسلک دیوبند کے سامنے آپ نام لو وہ بھی کہیں گے یار بندہ تو ہے. آپ اسی طرح مسلک اہل حدیث کے کسی بندے کے سامنے نام لو وہ بھی مانتے ہیں حافظ ابن کثیر کو. تو انہوں نے لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کہنے لگے لوگوں بتاؤ آل فرعون کے مومن کا مقام زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام زیادہ ہے؟ اب آل فرعون کا مومن کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو فرعون کا کزن تھا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا 24ویں پارے میں. پوری سورہ موجود ہے سورۃ المؤمن. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نا، لیکن بتایا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب چھپے لفظوں کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کی حمایت کرتے تھے. اللہ نے اس کے پورے خطبے کو 24ویں پارے کے اندر بیان کیا. وقال رجل مؤمن. آپ اندازہ کریں وہ مومن بھی کیسا مومن ہے جسے رب مومن کہے. یہ 24واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کاذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. اب یہ جو آل فرعون کا مومن تھا نا، یہ فرعون سے کہتا تھا کیوں تم موسیٰ کلیم اللہ کو مارنا چاہتے ہو، کیوں تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کا یہی قصور ہے نا کہ وہ روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک رب کی عبادت کرو. اگر وہ سچے ہیں تو ان کا سچ ان تک پہنچے گا، اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ ان کا جھوٹ انہی پر ہوگا. اگر وہ سچے ہیں تو تم لوگوں کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے.
اب جس کو مومن رب نے کہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا لوگوں بتاؤ اس مومن کا مقام زیادہ ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام زیادہ ہے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ رب نے مومن کہا، رب نے پوری سورہ کا نام اس کے نام کے اوپر رکھا، رب نے اس کے تذکرے کو قرآن کے اندر بیان کیا۔ اب لوگ خاموش نظر آئے، لیکن علی بھی تو علی ہے نا، جب علی بولتا ہے تو نبی کا فیض بولتا ہے، جب علی بولتا ہے تو نبی کی نگاہ سے بولتا ہے۔ یہ جملے سننا ذرا جو مولا علی نے کہے، آپ کو میں روحانی طور پہ پرواز کروانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ تولنا شروع کر دیتے ہیں نا، بھائی کائنات میں کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں جو صدیق اکبر کے مقام کو تول سکے۔ مولا علی نے فرمایا میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ اس مومن کا مقام زیادہ ہے یا ابو بکر کا مقام زیادہ ہے، تم سارے خاموش ہو گئے ہو۔ لیکن سنو، فواللہ لسات من نبی بکر خیر من الارض من مؤمن آل فرعون، فرمایا اس مومن کی زمین سے بڑی ہوئی نیکیاں ایک پاسے صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مولا علی نے دلیل بھی دی، یہ نہیں کہ صرف جواب دیا، دلیل بھی دی۔ آپ نے فرمایا ذاک رجل یکتم ایمانہ، وہ جو مومن تھا نا اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ وہ فرعون سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے بھی موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم موسیٰ کے مقابلے میں آؤ گے تو میں بھی تمہارے مقابلے میں آؤں گا، اور اگر تم ان کی عزت کرو گے تو میں بھی تم کی عزت کروں گا۔ اس نے ایمان کو چھپایا تھا، بتایا نہیں تھا، دبے لفظوں کے اندر حمایت کرتے تھے، لیکن کہنے لگے ابو بکر وہ ہیں، ھذا رجل اعلن ایمانہ، ابو بکر وہ ہیں جو نبی پاک کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے اس لیے مختصر کلام کیا ہے، انیاں گلاں بھی یاد رہ جان تے بڑی بات ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، کسی نے کہا مختصر کلام کرو، کیا کہا؟ بزرگوں کو کہا مختصر کلام کرو، تو وہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا ہا ہو ہی صدق اللہ العظیم۔ مختصر کلام کیا اور کیا کہا؟ ہاں بولو ہاں۔ وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کلام کیا ہے؟ لیکن وہ بھی صاحب نظر تھے، کہتے ہیں لا الہ، ہاں یہاں سے لیا ہے، الا اللہ، ہو ادھر سے لیا ہے، محمد الرسول اللہ ہی ادھر سے لیا ہے۔ میں نے تو کلمہ سنایا ہے تمہیں، ہاں ہو ہی۔ اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔